اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہماری گفتگو کا موضوع مہدویت ہے، اور مہدویت کے ضمنی موضوعات میں سے ایک موضوع اور ایک سوال یہ ہے کہ امام عصر کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، علتیں کیا ہیں، یعنی فلسفی غیبت امام عصر، امام عصر کی غیبت کی وجوہات۔ ظاہر ہے ہم اس حوالے سے بھی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ سوال کس کے سامنے پیش آتا ہے؟ جو سب سے پہلے امام کو مانتا ہو۔ باقیوں کے لیے یہ سوال معنی نہیں رکھتا، یہ معنی رکھتا ہے اس شخص کے لیے جو امام کی امامت کا قائل ہو اور اس سلسلے میں 12ویں کی امامت کا قائل ہو۔ جب وہ 12ویں کی امامت کا قائل ہو تو اس کے بعد اس کے لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ غائب کیوں ہے، پھر وہ آنکھوں سے چھپے ہوئے کیوں ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو روایات اور احادیث میں اس کے لیے متعدد وجوہات اور متعدد علل اور متعدد فلسفے بیان کیے گئے ہیں۔ اس چیز کو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اسرار خداوندی قرار دیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جب تک معلوم نہ ہو، جب تک اس کا وقت نہ آئے، اس وقت تک وہ سر خدا ہے، اور سر خدا اتنی جلدی نہیں کھلتا جب تک اس کا وقت نہ پہنچے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں ہم سفر ہوئے ایک مدت کے لیے، اور اس مدت میں حضرت خضر نے 3 بڑے کام کیے، اور تینوں کام ایسے تھے جو حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئے۔ ان کے ہر کام پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ کہا ٹھہر جاؤ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں۔ کہا نہیں پہلے آپ مجھے بتائیں گے بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ ظاہر ہے میں اس واقعے میں چلا جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن تیسرے واقعے کے بعد جب حضرت خضر نے کہا کہ اب میں اور تمہارا گزارا نہیں ہے بھئی، تم اپنا رستہ لو اور مجھے اپنا رستہ لینے دو، تو کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ سے جدا ہو جاتا ہوں، وجہ بتائیے، اور آپ نے پھر وجوہات بتائی، فلسفہ بتایا۔ تب حضرت موسیٰ کو سمجھ آئی کہ حضرت خضر نے یہ امور کیوں انجام دیے جو عام طور پر حضرت موسیٰ جیسے نبی کی سمجھ سے بھی بالا تر تھے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ائمہ ہدیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت خود نبی کریم سے منقول ہے۔ اس حدیث میں جو نبی کریم سے منقول ہے، فرمایا کہ یا جابر، اے جابر سنو، ان ھذا امر من امر اللہ عز وجل، یہ جو ہمارے قائم آل محمد کی غیبت کا معاملہ ہے، چھپنے کا معاملہ ہے، پنہا ہونے کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے۔ ان ھذا امر من امر اللہ وسر من سر اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ علمہ مطوی عن عباد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم اپنے بندوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، عام بندوں کو اس کا نہیں معلوم۔ ایاک والشک فیہ فإن الشک فی امر اللہ عز وجل کفر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں اس حوالے سے شک پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شک کرنا اللہ کے اوامر میں یہ کفر ہے۔ یہ رسول کریم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن فضل نے نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ امام صادق علیہ السلام نے عبداللہ ابن فضل کو یہ روایت سنائی، فرمایا کہ ہمارے
قائم آل محمد کی غیبت میں اللہ کا ایک ایسا سر پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے جب ہمارا قائم پردے غیب میں ہوگا تو بہت سارے لوگ اس حوالے سے شک میں پڑ جائیں گے۔ تو فرمایا تو کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب فضل نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ کیوں پردے میں جائیں گے، وجہ کیا ہے، سر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک ایسا سر ہے، ایک ایسا راز ہے جو ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے غیب میں جانے کے اسرار سے خود ائمہ واقف تھے، خود امام صادق علیہ السلام واقف تھے۔ فرماتے ہیں کہ اے ابن فضل، یہ اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے غیب میں سے ایک غیب کا نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سر کے طور پر، راز کے طور پر چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ کی تصدیق کرنی ہے، اس راز کو راز سمجھنا ہے، اگرچہ اس کی علت ہم پر واضح نہ ہو، اگرچہ اس کا فلسفہ ہم پر آشکار نہ ہو، تب بھی ہمیں ایمان لانا ہے اور ہمیں اس پر یقین کرنا ہے۔ احمد ابن اسحاق نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر میں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ فرمایا کہ یا احمد ابن اسحاق، ھذا امر من امر اللہ، یہ اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے، وسر من سر اللہ، اور یہ اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، ایک راز ہے، وغیب من غیب اللہ، اللہ کے غیب کے علوم میں سے ایک غیب کی مثال ہے۔ اس لیے تم صرف یہ دیکھو کہ کون ہوگا، لیکن جب وہ پردے میں چلا جائے تو پھر اپنے آپ کو شک میں نہ ڈالنا، اپنے آپ کو تردد میں نہ ڈالنا، اپنے آپ کو گمانوں میں نہ ڈالنا، بلکہ یقین کرنا کہ اللہ کے حکم سے وہ پردے غیب میں چلے گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے مختلف علتیں اور مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہی ہے کہ یہ اسرار خداوندی میں سے ہے، چونکہ اسرار خداوندی میں سے ہے اس لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کچھ حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں، ان کو علت بھی قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک علت یہ ہے کہ پردے غیب میں جانے کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ چونکہ انسانی معاشرہ متحمل نہیں ہے، اس لیے آپ کی آمد سے پہلے 11 اماموں کو شہید کر دیا گیا، اور اس انسانی معاشرے نے ان 11 اماموں سے وہ استفادہ نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو پردے غیب میں رکھا تاکہ ان کی جان بچے، اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب انسانی معاشرہ شعوری طور پر، فکری طور پر، آگہی کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اس مقام تک پہنچے کہ جب امام آئیں تو امام پر حملہ آور نہ ہو بلکہ امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس میں کئی باتیں سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ امام عصر کی غیبت کا ایک بنیادی فلسفہ اور ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام کی حفاظت کی جائے، امام کو بچا کر رکھا جائے۔ اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہیں، آگے ہم گفتگو کریں گے اس پر۔ امام صادق علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک روایت میں فرمایا، اس روایت کو کلینی نے کافی میں بیان کیا ہے، فرمایا کہ ان للقائم غیبتاً قبل ان یقوم انہ یخاف، ایک ایسی غیبت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جس میں آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جان کا خوف، ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ جب جان کا خطرہ ہو تو امام حسن عسکری علیہ السلام صرف 28 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اگر امام حسن عسکری 28 سال کی عمر میں شہید ہو سکتے ہیں تو پھر امام عصر کو بھی اگر وہ پردے غیب میں نہ جاتے تو 5 سال 6 سال کی عمر میں شہید کر دیا جاتا۔ جیسے امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد گزشتہ گفتگو میں یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے گھر پر حملہ ہوا، ان کے اموال کو لوٹا گیا، ان کے بچے کی، ان بیٹے کی تلاش میں سارا گھر چھانا گیا لیکن ان کو نہیں ملا۔
اگر ملتا تو یقیناً جس طرح سے والد کو شہید کر دیا گیا اسی طرح سے اس فرزند کو بھی شہید کر دیا جاتا. لہٰذا ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، اگرچہ اسرار خدا میں سے ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہدف یہ تھا کہ امام عصر کی جان کی حفاظت کی جائے. شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ میں اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس امام عصر کے غیبت کی کوئی وجہ نہ ہو، کوئی سر نہ ہو، کوئی اسرار میں سے نہ ہو، کوئی غیب نہ ہو، اتنی ہی وجہ کافی ہے کہ 11 اماموں کی شہادت کے بعد اب 12ویں امام کی جان کو محفوظ رکھنا اس وقت تک جب تک انسانی معاشرہ شعوری طور پر اس مقام تک نہ پہنچے لازم تھا اور ضروری تھا، اور یہی ایک وجہ کافی ہے امام کے پردے غیب میں جانے کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ معجزوں سے انسانی معاشرے کو نہیں چلاتا. حضرت موسیٰ کو عصا دیتا ہے لوگوں کے باور اور یقین میں اضافے کے لیے، لیکن ایک معجزے کے بعد اب باقی کام معجزوں سے نہیں کرتے حضرت عیسیٰ بلکہ حضرت موسیٰ، بلکہ لوگوں کے شعور کو بڑھا کر کرتے ہیں، لوگوں کی عقلوں کو بڑھا کر کرتے ہیں. مثلا جب کوہ طور سے واپس آئے دیکھا کہ پوری قوم نے سامری کی سربراہی میں اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور گوسالہ پرستی شروع کر دی. کتنے دنوں میں؟ ٹوٹل 40 دنوں میں. معجزے کے ذریعے سے ان کو لایا تو جا سکتا تھا، لیکن اللہ معجزہ صرف لوگوں کی عقلوں کو قائل کرنے کے لیے دکھاتا ہے، زندگی معجزوں کی بنیاد پر نہیں گزارتا. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ائمہ اطہار انبیاء کے وارث ہیں. انہوں نے بھی جو زندگی گزارنی ہے اس میں معجزات نہیں ہوں گے بلکہ عقل و شعور انسانی کو آگے بڑھائیں گے کہ انسانی شعور اس مقام پر پہنچے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی اتباع اور ان کی اطاعت کو اپنے آپ پر فرض قرار دیں اور اللہ کی عبودیت اور بندگی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی حاکمیت کے لیے جد و جہد کریں. تو یہ معجزوں سے ہونے والے کام نہیں ہے. اس لیے امام عصر نے معجزہ نہیں دکھانا بلکہ انسانی شعور اس مقام پر پہنچا ہوگا کہ اس شعور کے بلند مقام پر پہنچنے کے بعد وہ اپنی روحی، فکری، معاشرتی، سماجی حوالے سے آمادہ ہو کہ امام عصر کی آمد پر ان کے پیچھے کھڑے ہوں اور سلاطین، ظالم حکمران اور طاغوتوں کے خلاف علم جہاد بلند کر سکیں. لہذا امام عصر کی غیبت کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت کی جا سکے. یہ جو جان کی حفاظت کا موضوع ہے بعض لوگ اس کو تمسخرانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب میں جو گزارے، وہ جو 3 سالہ زندگی ہے وہ اپنی اور مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر گزارے. 3 سال لوگوں کی نگاہوں سے، پورے معاشرے سے کٹ کر اور غار شیب ابی طالب میں چھپ کر. خود یہ کیسی زندگی ہے؟ اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. لہذا جان بچا کر مناسب وقت کا انتظار کرنا اور اس مناسب وقت کی آمد پر نکل کر اپنے ہدف کے لیے جد و جہد کرنا یہ عقلی تقاضا ہے اور اس میں کوئی پریشانی والی ایسی بات نہیں ہے. شیخ مفید نے اس حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور وہ النکت الاعتقادیہ ان کی کتاب ہے، وہاں پر انہوں نے یہ جملہ فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام عصر کی غیبت اور پردے غیب میں جانے کی وجہ ان کے دشمنوں کی فراوانی اور دوستوں کی تعداد کی کمی ہے. اگر آپ دعائے افتتاح پڑھیں تو دعائے افتتاح میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَكَثْرَةِ عَدُوِّنَا وَقِلَّةِ عَدَدِنَا. ہماری تعداد کم ہے اور ہمارے دشمنوں کی تعداد بے تحاشا زیادہ ہے، تو اس لیے اس بے تحاشا زیادہ دشمنوں میں کمی فرما اور ہماری اس قلیل تعداد کی معاونت اور نصرت فرما اور مدد فرما. ہم دعائے افتتاح میں یہ جملے پڑھتے ہیں. لہٰذا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قام القائم تلا هذه الآیہ، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو آپ کی لبوں پر یہ آیت ہوگی. یہ آیت کیا ہے؟ سورہ شعراء کی آیت ہے، 21ویں آیت. فرمائیں گے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. یہ حضرت موسیٰ والی آیت ہے. جب حضرت موسیٰ فرعون کے ظلم سے فرار کر کے نکل کر فرعون کے اس قلمرو سے باہر جا رہے تھے، تب یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس جملے کو اپنی آیت قرار دیا. اسی طرح سے ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانوں کو آزمایا جائے. یعنی امام عصر کے پردے غیب میں جانے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان آزمائے جائیں گے، اور انسانوں کو آزمانا اللہ کی سنتوں میں سے ہے. اللہ کی سنت ہے کہ وہ انسانوں کو آزماتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں آزمائش کے اعتبار سے آیات کی بہتات ہے. بڑی ایسی آیتیں ہیں جو انسانوں کی آزمائش کے حوالے سے متوجہ کرتی ہیں، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے. اس آزمائش کے نتیجے میں جو ثابت قدم لوگ ہیں وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، اور جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ صفوں سے نکل جاتے ہیں. اس اعتبار سے آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کتنا ثابت قدم ہوں، اور ایک معاشرے کی رہبری کرنے والے، رہنمائی کرنے والے لیڈر اور رہنما اور راہبر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی آزمائشات میں میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی تعداد کیا ہے. تو گویا امام عصر کی غیبت انسانوں کی اس طرح کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے. جابر جعفی نے امام باقر علیہ السلام سے یہ نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ قائم آل محمد کا ظہور کب ہوگا؟ پوچھا تو فرمایا ہیہات ہیہات. توجہ دیں، ہیہات ہیہات لا یکون فرجنا حتی تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ تمہیں آزمایا جائے گا، پھر آزمایا جائے گا، پھر آزمایا جائے گا. تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا یقولها ثلاثا. 3 دفعہ آپ نے یہ جملہ تکرار فرمایا. فرمایا حتی یذهب القدر ویبقى الصف. جب تم میں سے خالص لوگ ایک طرف ہو جائیں گے اور گندے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ اس آزمائش کے نتیجے میں، جب امام عصر کی غیبت کے نتیجے میں، غائب ہونے کے نتیجے میں لوگوں پر مصیبتیں آئیں گی، دین کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو دین کا دفاع کرنے کے لیے استقامت اور ثابت قدمی کا ثبوت دینے والے لوگوں کی، خالص ترین لوگوں کی ایک تعداد جب نمایاں ہو کر سامنے آئے گی تو تب وقت کے امام کا ظہور ہوگا. حضرت علی ابن جعفر امام صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وہ امام کاظم علیہ السلام سے جو وقت کے امام ہیں ان سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہمارا 5واں بیٹا، امام کاظم نے فرمایا ہمارا 5واں بیٹا جب پردے غیب میں جائے گا تو خدا را اپنا خیال رکھو، اپنے دین کی حفاظت کرو. یہ کون کہتا ہے؟ صادق حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. جب ہمارا 7واں بیٹا، 5واں بیٹا یعنی قائم آل محمد پردے میں ہوں گے تو تم اپنے دین کا خیال رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے امام کو اوجل دیکھ کر اپنے دین سے تم بیزار ہو جاؤ، دین سے تم نکل جاؤ. تمہاری آزمائش کا وقت ہے وہ. فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ جو آزمائشات ہیں، وہ جو مشکلات ہیں تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں. اس لیے کہ ہمارے اس بیٹے کو اللہ ایک طولانی غیبت میں ڈال دے گا، اور اس کے بعد جب تک اس کی واپسی ہوگی تم آزمائش کی چکی تلے پستے رہو گے. اور یہ خدا کی مشیت ہے، خدا کا یہ قانون بھی ہے اور مشیت بھی ہے. اور اللہ اپنے نیک بندوں کو انہی آزمائشات کے ذریعے سے آزماتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم دیکھ لو کہ تم کتنے پانی میں ہو. اسی طرح کی ایک روایت صادق آل محمد علیہ السلام نے نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کا ظہور، غیبت کا دورانیہ طولانی ہوگا، اور اس طولانی دور میں حق جو ہے آشکار ہوتا چلا جائے گا چونکہ آزمائشیں ہوں گی. اور
ایمان بھی واضح ہو کر سامنے آئے گا، اور دوسری طرف ملاوٹیں بھی سامنے آئیں گی، یعنی خالص لوگ ایک طرف کھڑے ہوں گے اور جو آلودہ اور ملاوٹ زدہ لوگ ہوں گے وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جن کی فطرت پاک ہوگی، طینت پاک ہوگی، اندر کی انسانی خصوصیات اس کی پاک ہوں گی، وہ اہل البیت کی طرف کھڑے ہو کر پوری طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے اندر نفاق ہوگا، جن لوگوں کے اندر خوف ہوگا، جن لوگوں کے اندر دنیا پرستی ہوگی، جن لوگوں کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل ہی ان کی زندگی کا ہدف ہوگا، وہ لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب امام پردے غیب میں ہوں گے۔ لہٰذا ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک وجہ انسانوں کا امتحان اور ان کی آزمائش ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت امیر المومنین سے منقول ہے، فرمایا کہ یا علی، نبی کریم نے امیر المومنین سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا، یا علی اعجب الناس ایمانا واعظمہم یقینا، ایمان کے حوالے سے عظیم ترین لوگ اور یقین کے حوالے سے بلند ترین لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا قوم، وہ لوگ ہوں گے یکونون فی آخر الزمان، جو آخری زمانے میں آئیں گے، لم یلحق النبی، جو کسی نبی سے ملاقات نہیں کریں گے، کسی نبی کو نہیں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، وحجب عنہم الحجہ، اور زمانے کی حجت ان کی نگاہوں سے پنہا ہوگی، زمانے کا امام ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود فآمنوا بسواد علی بیاض، وہ جو کتاب میں سفید ورق کے اوپر سیاہی سے لکھی ہوئی عبارت ہوگی، اس عبارت پر وہ یقین کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت ہی گہری حدیث اور بہت ہی انسان کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ وہ کون سا زمانہ ہے؟ یہی زمانہ ہے جو آج میں، آپ، ہم سب کھڑے ہیں میدان میں۔ ہمارے پاس نہ کوئی خدا کا نبی ہے اور نہ ہی ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی حجت ہے، لیکن ہم کس پر یقین کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پر۔ کس پر یقین کرتے ہیں؟ ان احادیث پر جو کاغذ پر لکھی گئی ہیں اور آج ہمارے درمیان ائمہ کے سرمایے کے طور پر، وراثت کے طور پر موجود ہے، اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں، یہ تین خصوصیات بیان ہوئیں امام عصر کے غیبت کے اسباب اور فلسفے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد باقی امور پر اگلی نشست میں آپ کو تنگ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔